بھائی جوائن کر لیا. السلام علیکم. ہاں جی بیل آپ نا وہ جو آڈیو آئیکن ہوگا اس پہ کلک کریں, کنیکٹ ہو جائے گا. السلام علیکم جی. اچھا بھائی اسٹارٹ کریں. آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں. میرا نام احتشام الحق ہے اور میرا تعلق ضلع بہاول نگر کی تحصیل کوٹ آباد سے ہے اور میں جی سی یونیورسٹی لاہور کا طالب علم ہوں. اور میں آج شکر گزار ہوں حسن بھائی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ سب لوگوں سے متعارف ہونے کا. اتنے ذہین, انٹیلیجنٹ اور اچھے لوگوں سے متعارف ہونے کا جب موقع ملتا ہے تو یقیناً نہایت خوشی ہوتی ہے, تو جس پر میں نہایت شکر گزار ہوں. سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہے, آج کی رات بڑی ایک عظیم رات ہے. ٹاپک سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں لیکن یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ آج کی رات کہتے ہیں کہ چاند رات ہے, لیکن چاند رات سے بھی کچھ عظیم ترین رات ہے, کیونکہ کل 12 ربیع الاول کا دن ہے. وہ دن ہے کہ جب اس کائنات سے ظلمتوں کے بادل چھٹے, اس کائنات میں جب نور ہی نور پھیل گیا, اس کائنات میں جب اجالا ہی اجالا ہو گیا کہ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی, چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی, آجزانو اجل نے صبحوں پہ انگڑائی لی اور پھر مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی کہ مخزن اسرار قدرت کے مکیں پیدا ہوئے, غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد اس رات کے لیے اور 12 ربیع الاول کے لیے. اور دوسری بات جو میں اب کرنے جا رہا ہوں, یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا ایک ریلیٹڈ ٹاپک ہے ان چیزوں سے کہ آپ لائف میں جو آپ کو جو مشکلات آتی ہیں, جو آپ لائف میں بننا چاہتے ہیں, زندگی کے ایک نچوڑ ہے یہ ٹاپک. ویسے تو یہ ہے اصل زندگی اور ایک جنگ, لیکن میں اس ٹاپک کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑا سا اسے اس لحاظ سے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں, آپ یہاں سے کچھ لیسن لے کر جائیں, تاکہ میرا
ایک اگر میری بتانے سے کسی کو سمجھ آ جائے، میرے بتانے سے کسی کے لائف کا مقصد اگر چینج ہو جائے، اگر وہ اچھی راہ پر چل جائے، اگر وہ کانٹوں سے پھولوں کی طرف کا راستہ طے کر لے، تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی جو ہے یہ جنگ بھی ہے، لیکن میں اسے اس لحاظ سے نہیں دیکھتا، کیونکہ زندگی جو ہے ایک نہایت ہی خوبصورت ترین چیز ہے۔ کیونکہ انسان اگر کچھ سوچ لیتا ہے کہ میں نے وہ کرنا ہے، تو وہ انسان کر لیتا ہے، چاہے جو بھی ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے۔ اگر آپ سوچ لیں گے کہ زندگی ایک جنگ کی طرح، تو آپ کو جنگی لگے گی، آپ کو ہر راہ مشکل لگے گی، ہر جگہ پر آپ کو کانٹے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر آپ سوچ لیں گے کہ آپ کی زندگی ایک حسین ترین زندگی ہے، آپ کی زندگی خدا نے آپ طرح کی زندگی کسی کو عطا نہیں کی، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو زندگی ہے یہ بہترین طریقے سے گزرے گی، اور کوئی شخص بھی اس طرح کی زندگی نہیں گزار رہا ہوگا جس طرح کی آپ گزار رہے ہوں گے، اگر آپ سمجھ گئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین زندگی عطا کی ہے۔ لائف جو ہے، لائف کا پرسپیکٹو ہے، انسان کے دیکھنے کا مطلب کہ آپ جو ہے کسی اور طرح سے زندگی کو دیکھتے ہیں، میں کسی اور طرح سے زندگی کو دیکھتا ہوں۔ اور اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، پاکستان کی آبادی کوئی 22-23 کروڑ ہے، تو ہر فرد واحد اس زندگی کو کسی اور نظریے سے دیکھتا ہے۔ اور دنیا کے مختلف ممالک کی بات کی جائے تو وہاں کی تعداد اور لوگوں کی بھرمار ہے، سب لوگ زندگی کو مختلف نظریے سے دیکھتے ہیں۔ سب لوگ یہ، کیونکہ آپ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس طرح سے لائف کو دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں لائف کو، میں ایک اپرچونٹی کی نظر سے لائف کو دیکھتا ہوں، کیونکہ زندگی ایک اپرچونٹی ہے، زندگی ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کے لوگوں کے لیے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، تو اسے یہ بتا دیا تھا کہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے۔ انسان جیسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی نہیں ہے، سب مخلوقات کی اشرف انسان ہے۔ تو انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو بتا دیا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ اب زندگی کا مقصد، زندگی میں آپ نے کرنا کیا ہے، زندگی میں آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ میں آپ کی جیب میں نہیں ڈالوں گا، یہ میں آپ کو یہ بتا کر نہیں بھیجوں گا، کہ یہ آپ نے خود جا کر خود آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ بھی بتایا، یہ جو جتنے بھی اسپیکرز ہیں آج، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، اس کے بعد جتنے بھی نیو جنریشن آ رہی ہے اسپیکرز کی، یہ سب اسپیکر جو ہیں، جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ لوگ بات کر رہے ہوں تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کے دل کی بات کہاں ہوئی ہے، آپ کے پیشن کی بات کہاں ہوئی ہے، آپ کے پروفیشن کی بات کہاں ہوئی ہے، کہاں آپ کو لگا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ میرا کام ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے۔ تو جب بھی کوئی اسپیکر جتنے بھی ہیں وہ جب بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی آپ کو لگے کہ یہ میرے دل کی بات ہوئی ہے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے، اس کام کے لیے میں بنا ہوں، تو انسان اسی کام کے لیے ہوتا ہے، اور انسان کو اس راہ پر چلنا چاہیے۔ یہ آپ کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں، ہر ایک میں ڈفرینٹ کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں۔ کسی انسان کی خوبی دوسرے انسان میں موجود نہیں ہے۔ ہر انسان، ایک انسان خوبصورت ہے تو دوسرا فلاں ہے، کسی کو کوئی ہنر آتا ہے تو کسی کو کوئی ہنر آتا ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ تو دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی آج تک نام کیا ہے، جتنے لوگوں کا مرنے کے بعد بھی نام ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے پیشن کو پہچان لیا، ان لوگوں نے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کون سی خوبی دی ہے، ان لوگوں نے اس چیز کو پہچان لیا جس کی وجہ سے آج ان کا نام ہے۔ اگر دیکھا جائے جتنے بھی بڑے نام، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو باپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا بزنس کی، لیکن لندن میں جا کر وہ لا کی تعلیم حاصل کرنے لگ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بننا مجھے بے تاج بادشاہ ہے، بننا مجھے برصغیر کا ایسا لیڈر ہے کہ جیسا لیڈر دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور وہ انہوں نے بن کے دکھایا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا اور بن کے دکھایا۔ تو زندگی ایک اپرچونٹی ہے، یہ اس اپرچونٹی کو آپ اویل کتنا کرتے ہیں یہ آپ پر ہے۔ صرف اس دنیا میں آ جانا اور آ کر اس دنیا سے چلے جانا، شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا، اس کے بعد اس دنیا سے چلے جانا، تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جو سارے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ان کے جو آباء و اجداد ہیں،
کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کے دادا پردادا کی قبر کہاں ہے. کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آج سے 100 سال پہلے جو ان کے خاندان سے لوگ تعلق رکھتے تھے وہ اب کہاں پر ہیں, ان کی قبر کہاں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے, پڑھنا لکھنا ہے, اور وہ کرتے ہیں جناب جو لوگ باقی لوگ کر رہے ہیں. ہم وہ ٹرینڈ فالو کرتے ہیں جو باقی کر رہے ہیں, باقی جس بھیڑ میں کھڑے ہیں ہم اسی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم بھی بے نام موت مر جاتے ہیں, جو کہ زندگی کا کوئی مقصد نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ گوگل پر سرچ کریں کہ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو ڈپریشن کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں. کیونکہ ڈپریشن انہیں کب آیا, جب وہ قریب پہنچے اپنے آخری عمر, آخری ایام میں, جب ان کی عمر کوئی 60 to 70 ہو گئی, جب انہوں نے سوچا کہ ہم نے زندگی میں وہ کام نہیں کیا جو ہم نے کرنا تھا, جو ہمارا پیشن تھا, جس میں ہمیں لگن تھی, اور اب ہم مر رہے ہیں. اب اگر آپ کو کسی کو پتا ہو, جب وہ ایک کریش ہوا تھا, میں نے ابھی مجھے نام نہیں یاد آ رہا, تو اس ایک کریش ہوا تھا جس میں بہت سے لوگ اس مطلب کہ جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے. وہاں ان کی نا کچھ کال سنی گئی جب وہ اس کریش سے پہلے کسی بلڈنگ میں کریش ہوا تھا, کچھ 200-300 کے قریب لوگ مارے گئے. اب ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہماری جان جانے والی ہے. اس میں نا جب لوگ کال کرتے تھے, اپنے رشتے داروں کو کال کر رہے تھے, تب انہوں نے جو آخری کال تھی وہ ریکارڈ ہوئی. جب آخری کال ریکارڈ ہوئی تو بعد میں وہ کال سنی گئی, تو اس میں سب لوگ ریگریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے وہ نہیں کیا جس کے لیے ہم بنے ہیں, ہم نے وہ کام نہیں کیے جس میں ہمیں سکون ملتا تھا. تو میں یہ امید کروں گا کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں, جب آپ اس جہان فانی سے کوچ کر کے جائیں, تو کم از کم آپ خوش ہوں, آپ سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہم نے زندگی میں وہ کیا ہے جو ہم چاہتے تھے, ہم نے زندگی میں وہ بن کے دکھایا ہے جو ہم بننا چاہتے تھے, نہ کہ ہم نے ٹرینڈز کو فالو کیا, نہ کہ ہم نے وہ فالو کیا جس بھیڑ میں باقی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو انسان کی زندگی ایک اپرچونٹی ہے. اسے اپرچونٹی کی نظر سے دیکھیں, اسے اپرچونٹی کی نظر سے گزاریں, اور اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ نشانیاں ضرور دیتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر فلاں کام کرنا ہے, فلاں جگہ پر فلاں کام کرنا ہے. یہ انسان کی عقل ہے, یہ انسان کا فہم ہے کہ وہ کتنا سوچتا ہے. سب سے پہلے تو ہم زندگی کا جو شروعات ہوتی ہے اس میں چل کر ہم سمجھتے ہیں, اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ جناب بچپن بہت حسین تھا. ایسا نہیں ہو. بچپن میں کیا ہوتا ہے کہ کاغذ کی کشتی اور وہ بارش کا پانی ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں ہم جن میں کوئی شعور نہیں ہوتا, اور ہم گڑیا کو لے کر اس کو دلہن بنا رہے ہوتے ہیں. تو بچپن کی لائف ایک اچھی لائف ہے, میں نہیں کہہ رہا اچھی لائف نہیں ہے, لیکن انسان کی زندگی تب شروع ہوتی ہے جب انسان کو شعور آتا ہے. انسان کو شعور کب آتا ہے؟ جب انسان 18 سے 20 کی عمر میں آتا ہے, جب انسان کے اوپر جوانی طاری ہوتی ہے, تب انسان کو ایک شعور آتا ہے. اور یہ لیسن ایک لکھ لیجئے گا میرا, کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو جب شعور آ جائے تب انسان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے. شعور کے بغیر انسان نہیں ہے, انسان حیوان ہے. نباتات میں کوئی شعور نہیں تھا, حیوانات میں کوئی شعور نہیں تھا, اور جتنی بھی باقی مخلوقات ہیں ان میں کوئی شعور نہیں تھا. انسان واحد مخلوق ہے, اشرف المخلوقات ہے, جس میں شعور ہے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. جس انسان میں شعور نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. تو جب شعور آتا ہے تو انسان کو جینے کا جذبہ آتا ہے. اب جینا کیا ہے؟ اب جینا وہ ہے کہ آپ کی لائف میں اگر آپ نے اپنا مقصد تلاش کر لیا جینے کا, تو یقین مانے اس پاکستان میں 92-93% لوگوں کے پاس جینے کا مقصد نہیں. وہ صرف دیکھتے ہیں ٹرینڈز کو, اس کو فالو کرتے ہیں, ان کے پاس جینے کا مقصد نہیں ہے. ایک بڑا اچھا میں نے کال پڑھا تھا کہ اگر آپ کو جینے کا مقصد مل گیا اور آپ اس مقصد کو پورا کرنے میں مر گئے تو آپ جیتے رہیں گے, آپ مرنے کے بعد بھی حیات رہیں گے. لیکن اگر آپ کو جینے کا مقصد نہیں ملا اور آپ زندہ ہیں تو آپ زندہ بھی مردہ ہی کہلائیں گے. یہ بات یاد رکھیں. آپ کو جینے کا مقصد جب مل جائے تو یہ شعور سے آئے گا. اب شعور کیسے آتا ہے کہ ایک مطلب کہ کوئی انسان کے خیالات بڑے واضح ہونے چاہیے. اگر میں یہ موبائل ہے, یہ ہینڈ فری ہے, میں اس سے آپ سے بات کر رہا ہوں, تو یہ جس نے بنائی ہے یہ اس سے پہلے اس کے خیال میں ضرور آئی ہوگی کہ مجھے یہ چیز تخلیق کرنی ہے جس کے بعد لوگ آواز کو ایک بہترین انداز میں سن سکیں گے. یہ موبائل ہے, اس کا کیمرہ ہے,
یہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ یہ سب جانتے ہیں کہ اس کے فوائد کتنے ہیں. تو جس نے اس کو بنایا ہے، جس موبائل کو، تو وہ اس نے کچھ سوچ کر بنایا ہے، اس کی تخلیق کچھ سوچ کر ہوئی ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. سقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا. سقراط ایک بڑا دانشور تھا. اس دانشور کی عمر جب 14 اور 15 سال تھی، تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب جو دانشور ہوتا ہے وہ بچپن میں بھی دانشوری ہوتا ہے. جب اس کی عمر 14-15 سال تھی تو یہ گھر سے باہر جب نکلتا تھا تو اس کی گلی کے موڑ پر ایک کمہار برتن بنایا کرتا تھا. وہ جو کمہار تھا وہ برتن بڑے حسین بناتا تھا. یہ سقراط وہاں جا کر بیٹھ جاتا تھا، اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا کہ یہ برتن بڑے حسین بنا رہا ہے. تو ایک دن کمہار نے اس سے پوچھ لیا کہ بیٹا یہ جہاں روز آ کر بیٹھتے ہو، روز آ کر مجھے دیکھتے ہو، اس دلچسپی سے دیکھتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو سقراط نے کہا کہ بابا میں جب آپ کو دیکھتا ہوں اتنی دلچسپی سے برتن بناتے ہوئے تو میرے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، میرے ذہن میں کچھ تجسس پیدا ہوتا ہے، کیوروسٹی آتی ہے. وہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے ان کا جواب دے دیں. تو بابا نے کہا جی پوچھے جواب. اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں اور اس کا جواب دے دی. اس نے کہا کہ بابا جب تم برتن بناتے ہو تو یہ برتن بننے سے پہلے کہاں بنتا ہے؟ تمہارے ہاتھ سے بننے سے پہلے کہاں بنتا ہے؟ تو بابا نے کہا بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. جب میں برتن بنانے سے پہلے یہ برتن میرے خیال میں بنتا ہے، مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے. تو اس کے بعد یہ سننے میں بڑی عجیب بات معلوم ہو رہی ہے لیکن اس کائنات کا نقشہ اسی طرح بنا ہے. تو سقراط نے کہا میں سمجھ گیا بابا. ہمارے خالق نے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا، ہمیں تخلیق کیا، تو اس سے پہلے ہم کہیں اس کے خیال میں تھے، کہیں اس کے خیال میں موجود تھے، جس کے بعد اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. تو دوسرا سوال سقراط نے کیا. اس نے کہا کہ بابا تم برتن بناتے ہو، اتنا خوبصورت برتن بنتا ہے، اس کے اوپر سراہی لگتی ہے، ایسے ایک بہترین شیپ میں برتن تیار ہوتا ہے. کیا ڈالتے ہو اس برتن میں جو اتنا خوبصورت برتن تیار ہوتا ہے؟ تو بابے نے کہا کہ میں جب برتن بناتا ہوں تو میں پوری محبت، اپنی پوری کیئر، اپنا پورا جو ہے ٹیلنٹ اس برتن میں ڈال دیتا ہوں، تب جا کر یہ برتن اتنا خوبصورت بنتا ہے. تو سقراط نے کہا ٹھیک ہے، مجھے دوسرا سوال بھی سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو پوری کیئر سے بنایا، ہمیں پوری محبت سے بنایا. اور ہم تو یہ بات اب سن رہے ہیں کہ ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں ہم سے. سقراط نے تب بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں بناتا ہے تو پوری محبت سے بناتا ہے، پورے خلوص سے بناتا ہے، تو اس نے ہمیں بڑے پیار سے بنایا ہے. تو سقراط نے کہا تیسرا سوال بابا میرا یہ ہے کہ یہ جو تم برتن بناتے جا رہے ہو، اتنے برتن بنائی جا رہے ہو، تو تمہاری کوئی خواہش ہے؟ برتن کو بنانے کے بعد تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا میری ہاں ایک خواہش ہے کہ میں ایک ایسا برتن بنا دوں، میں ایک ایسا سراہی یا کوئی ایسا برتن بنا دوں کہ دنیا ہش ہش کر اٹھے کہ واہ کیا چیز بنائی ہے، کہ اس کے بعد تو اینڈ ہے کائنات، اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو سقراط نے کہا کہ بابا مجھے سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی کہ کائنات کے بنانے والا بھی ایک دن ایسی ہستی کو تخلیق کرے گا، ایسی ہستی کو اس دنیا میں لے کر آئے گا کہ دنیا ہش ہش کر اٹھے گی کہ اس کے بعد کوئی ہستی نہیں آ سکتی. ایسی ہستی، ایسی خوبصورت اخلاق کی مالک، ایسے خوبصورت اعمال کی مالک کوئی ہستی اس کے بعد دنیا میں نہیں آ سکتی. اور پھر ایسا ہی ہوا، ایسی ہستی آئی جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. ان کے بعد نہ کوئی ان جیسا آیا اور نہ ہی کوئی ان جیسا آئے گا. تو یہ سقراط کے کچھ سوال تھے جس کا اس سے جواب مل گیا. تو سقراط کے فہم نے، سقراط کی عقل نے اسے یہ سوال السلام علیکم. شام بھی آواز نہیں آ رہی آپ کی.
السلام علیکم جی میرے خیال میں وہ لیو کر گئے ہیں جی. کوسچن ہے کسی کو تو پوچھیں, وہ جوائن کر لیتے ہیں تو ہم پھر ان کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی کوسچن ایڈ کریں جی اگر ہے کسی کا تو. ہلو جی 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 سن پا رہے ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی, اسٹارٹ کریں. اچھا اچھا جی سوری, میرا نا نیٹ کنیکشن کا تھوڑا سا مسئلہ تھا, اس وجہ سے پہلے ریکنیکٹ ہوگی. میں بات کر رہا تھا کہ انسان کا جو شعور ہے یہ انسان کو بہت آگے لے جا سکتا ہے. سوچنے کی طاقت انسان کو بہت آگے لے جا سکتی ہے. جتنے بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی سوچ ہے, اگر آپ سوچتے اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے کہ آپ اچھا سوچتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ جب آپ خوشی جب آپ کو ملتی ہے, کبھی بھی آپ جب خوش ہوتے ہیں تو آپ اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو سوچیے اچھا, جس سے آپ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ انسان کا جو شعور ہے, انسان کی جو عقل ہے, انسان کا جو فہم ہے, یہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے بڑا اہم ثابت ہوتا ہے, جس سے آپ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. اور آپ کی زندگی ایسی زندگی ہوگی کہ جہاں آپ کو مقصد ملے گا, آپ کی حیات کا آپ کو مقصد ملے گا, آپ ایم فل لائف گزاریں گے. اور دوسری میری بات یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, زندگی کو ایک اچھا موڑ دینا چاہتے ہیں, تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جب تک کسی دوسرے انسان کو خوشی نہیں دیں گے, جب تک آپ کسی دوسرے کی خوشی میں شامل نہیں ہوں گے, تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نہیں دے گا. آپ ابھی 2-3 دن ویٹ کریں, اس میں آپ کچھ ایسا کام کریں کہ آپ کسی کو خوشی دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ریٹرن ملے گا اس کا, اور بڑا اچھا ریٹرن ملے گا, آپ کو ڈبل خوشی ہوگی. آپ خوشیاں دینا شروع کر دیں تو آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ خوشیاں رکھ دیتا ہے. کیونکہ جب بھی انسان دنیا میں کسی کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. جب انسان کسی کو خوشی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, اور اس انسان کو اس کا ریوارڈ دیتے ہیں, چاہے وہ جو بھی ہو, چاہے وہ کالا ہو, گورا ہو, کافر ہو, مسلمان ہو, ریوارڈ ملتا ہے. ریوارڈ انسانیت کے ناطے انسان کو ضرور دیا جاتا ہے. اگر اس بات کو میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک یہ انفارمیشن بھی ہے آپ سے سنیں کہ ایک اسکاٹ لینڈ شہر ہے, اس میں ایک نواب رہا کرتا تھا. اس نواب کا ایک بیٹا تھا. ایک دن نواب کچھ کام کے لیے گھر سے باہر چلا گیا, تو جب وہ گھر سے باہر گیا تو اس کا بیٹا وہاں کھیلتا ہوا کسی جنگل میں چلا گیا. جب وہ کسی جنگل میں گیا تو وہاں کھیلتا کھولتا وہ ایک نا دلدل میں پھنس گیا. جب وہ دلدل میں پھنسا تو وہ گردن تک دلدل میں پھنس گیا. اس نے چیخو پکار کرنا شروع کر دی. اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں مر گیا, مجھے نکالو, مجھے نکالو. جب ایسا اس نے بولنا شروع کیا تو پاس سے نا مزدور کا ایک بچہ جا رہا تھا کہیں سے مزدوری کر کے. وہ بھی ظاہری بات ہے مزدوری کر رہا تھا, اس کا باپ بھی مزدوری کرتا ہے. تو اس بچے نے جب دیکھا کہ ایک بچہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو اس نے کہا کیوں نہ اس کی مدد کی جائے, کیوں نہ اس کو خوشی دی جائے. تو اس نے اس کی مدد کی, اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس نے اس کی جان بچائی اور اس کو نکالا, اس دلدل سے نکالا. جب اس نے اس کو دلدل سے نکالا تو اس نے کہا, اس نے گھر چلے گئے دونوں. جب وہ نواب کا بیٹا نواب کے گھر گیا تو نواب جب شام کو واپس آیا تو اس کو سارا ماجرا سنایا گیا کہ یہ ہوا ہے. تو نواب نے کہا کہ جس نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں, میں اس کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں, میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو کوئی ریوارڈ دینا چاہتا ہوں, اس کو کوئی انعام دینا چاہتا ہوں
تاکہ وہ ساری زندگی یاد رکھے. تو نواب نے کچھ ملازموں کو ساتھ لیا, اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, اور اس مزدور کا گھر ڈھونڈا, اس کے پاس چلے گئے. مزدور کا دروازہ کھٹکھٹایا, مزدور اوپر سے نیچے آ گیا, اور جب مزدور آیا تو مزدور سے کہا کہ میں نواب ہوں, تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے, تو مانگو کیا مانگتے ہو, میں تمہیں وہ دینا چاہتا ہوں. تو نواب نے کہا کہ نواب مزدور کے باپ نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں چاہتا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرے پاس دیا ہوا سب کچھ ہے. اس نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ نواب کسی کے دروازے پر اسے کچھ دینے آئے, اسے کچھ انعام دینے آئے, اور وہ بندہ انعام لینا, میں انعام دے کے جاؤں گا تمہیں کوئی. اس نے کہا مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جو مزدور کا بچہ ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ, اس نے نواب اس بچے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کچھ کرنا چاہتے ہو, کوئی ریوارڈ لینا چاہتے ہو مجھ سے. اس نے کہا جی نہیں, ہم ریوارڈ نہیں لینا چاہتے. مزدور نے کہا کہ میں کوئی ریوارڈ نہیں لینا چاہتا. تو اس نے پوچھا کہ یار یہ تعلیم حاصل کرتا ہے. اس نے کہا نہیں, یہ تعلیم بھی حاصل نہیں کرتا. اس نے کہا تعلیم میں اسے ہاتھ دلواؤں گا ہی نہیں, میں اسے مزدوری سکھاؤں گا تاکہ یہ مزدوری کر کے آگے ہمیں پیسے کما کے دے, ہمیں روٹی کما کے دے, ہم پڑھتے پڑھتے نہیں ہیں. تو اس نے اس بچے سے پوچھا نواب نے, کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو نواب نے کیا کیا کہ جس اسکول میں نواب کا خود کا بچہ پڑھتا تھا اسی اسکول میں مزدور کے بچے کو بھی داخل کروا دیا. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ دونوں بچے بہت بڑے آدمی بنے. زندگی ان کے جب ان کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بعد یہ بہت بڑے نام ہیں. جو نواب کا بچہ تھا وہ بنا سر ونسٹن چرچل. سر ونسٹن چرچل جو تھے یہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر تھے, اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم جیتی تھی. اور سر ونسٹن چرچل کا نام بڑے سنہری حروف میں لکھا گیا ہے. اور دوسرے جو تھے وہ ایک بڑی عظیم شخصیت تھی جس کو آپ الیگزینڈر فلیمنگ کے نام سے جانتے ہیں. الیگزینڈر فلیمنگ واز دی مطلب کہ اس نے پینسلین کو دریافت کیا تھا. الیگزینڈر فلیمنگ کا نام ہسٹری میں بڑے ہی روشن تاریخ میں بڑے روشن انداز میں بڑے سنہری حروف میں لکھا گیا ہے. الیگزینڈر فلیمنگ وہ بندہ تھا جس نے انسانیت کے لیے پینسلین کو دریافت کیا اور اتنے لوگوں کی جان بچائی کہ اس وقت دنیا نے اسے بہت دعا دی. اور تاریخ کا یہ ستم ہے کہ اگر آپ دونوں کی تصاویر کو میز پر رکھیں گے تو آپ کو الیگزینڈر فلیمنگ کی تصویر بہت بڑی نظر آئے گی اور سر ونسٹن چرچل کی چھوٹی نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر الیگزینڈر فلیمنگ نے انسانیت کے لیے بہت کام کیا ہے, اور اس انسانیت کے کام کی وجہ سے اس انسانیت کے جو انہوں نے انسانیت کے لیے کیا ہے, جو پینسلین دریافت کی ہے, اس وجہ سے انہیں بڑے سنہری حروف میں یاد رکھا جاتا ہے. انہیں ہمیشہ سر ونسٹن چرچل سے بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ ایک انسان نے, مزدور کے بچے نے ایک نواب کے بچے کی جان بچائی, پھر نواب نے مزدور کے بچے کو پڑھایا اور اس مزدور کے بچے نے پینسلین کو دریافت کر کے پوری کائنات سنوار دی. تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ریوارڈ کہاں کا کب ملا ہے اور کب اس کا لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, زندگی گزارنے کا ایک مقصد یہ لے لیں آپ کہ آپ کو زندگی میں دوسروں کو خوشی دینی ہے. آپ کو زندگی میں لوگوں کو, جو دوسرے لوگ ہیں آپ سے کنیکٹڈ ہیں, ان کا فائدہ سوچنا ہے, تب آپ کو فائدہ ملے گا. میں اب اسکرین پہ کچھ دیکھ رہا تھا, کچھ سوالات تھے. کیا یہ حسن بھائی یہ ہیلو ہاں جی ہاں جی جی یہ اسکرین پہ کچھ سوالات تھے, کیا یہ جی سوالات میں پڑھتا ہوں. جی جی ایک سوال ہے جی, انہوں نے کہا جی آپ نے کہا کہ تخلیق سے پہلے مطلب خیال آتا ہے, لیکن جی جی ہم نے تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات, اللہ تعالیٰ کی ذات تو کن فیکون کہہ دیتے ہیں تو وہ جی جی چیز تخلیق ہو جاتی ہے. جی میں اصل میں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں انسانیت کے لحاظ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بالکل درست بات ہے بھائی کی کن فیا کن ہے. اللہ تعالیٰ تو اشارہ کرے تو پوری کائنات کا رخ چینج کر دیں. میں صرف یہ سقراط کا جو واقعہ تھا اس سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے خیالات سے, آپ خیال کے بغیر تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. انسان تو خیال کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا جناب. انسان جو ہے کچھ سوچے نا اور اس کے بغیر کچھ کر لیں, ایسا ممکن نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. میں بالکل یہ بات جانتا ہوں کہ کن فیا کن کا معاملہ ہے اوپر, تو اس سے افضل کوئی معاملہ ہی نہیں ہے جناب.
جی دوسرا دوسرے اب سوالات یا کسی کوئی پوائنٹ اپنا ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو وہ کائنڈلی کر لیں. تو چیٹ میں بتا دیں یا ہینڈ ریز کر لیں. جی میرے خیال میں کسی کا بھی کوئی بھی کوشچن نہیں ہے. جی ایک کتنے منٹ کا سیشن ہے؟ یہ 40 منٹ کا تھا, 45 جی منٹ کا, 5 منٹ رہ گئے ہیں. جی جی تو اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو یہ پوچھ لے, ورنہ میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتا دوں کہ ایک واقعے نے, چھوٹا سا واقعہ ہے جس نے میری زندگی کو بدلا ہے, جو مجھے جی جی مجھے آگے ایک ورک کرنے پر مجبور کر رہا ہے, مجھے محنت کرنے پر, ہارڈ ورک کرنے پر مجبور کر رہا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے, میں نے سنا تھا کہیں کہ جب ایک آفس میں کچھ امپلائیز اپنے کیبن میں آتے ہیں تو ان کے میز پر ایک خط پڑا ہوتا ہے, تو اس خط کو پڑھ کر اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ شخص جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن چکا ہے, وہ شخص جو آپ کی کمزوری بن چکا ہے, وہ شخص جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا, اس شخص کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اگر آپ کو اس شخص کی شکل دیکھنی ہے تو آپ, یہ ایڈریس ہے, آپ فلاں فلاں جگہ پر آ جائیں. تو جب اس بتائے ہوئے ایڈریس پر سب امپلائی پہنچ کے کہ دیکھو تو صحیح کون ہماری ترقی میں رکاوٹ بن گیا, کون ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا, تو جب لوگ وہاں پہنچے تو وہاں بڑا ہجوم تھا, ایک تابوت پڑا ہوا تھا, تو لوگ کچھ افسردہ تھے, کچھ لوگ ہنس رہے تھے کہ اچھا ہوا یہ مر گیا, ہماری زندگی کی رکاوٹ دور ہوگی, اور کچھ کہہ رہے تھے بڑا برا ہوا ہے, انسانیت کے ناطے ہمیں اس پر افسوس کرنا چاہیے. تو جب ایک ایک کر کے اس تابوت میں لوگوں کو دکھایا گیا اس کا چہرہ, تو بڑی حیران کن انکشاف ہوا کہ جب لوگ تابوت میں دیکھتے تھے تو انہیں شرم محسوس ہوتی تھی. اب شرم تو نہیں محسوس ہونی چاہیے, انہیں خوش ہونا چاہیے کہ تو رکاوٹ دور ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ اس جو اس تابوت میں کوئی لاش نہیں تھی, اس تابوت میں ایک مرر تھا, اس مرر کو ہر دیکھنے والے کو اپنی شکل نظر آتی تھی. تو کمپنی نے ایک ریسرچ کی, یا کمپنی نے اپنے امپلائیز کو یہ بتانا چاہا کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ خود ہی ہیں, کوئی آپ کی زندگی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اگر آپ بہترین انداز سے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے, اپنے ایمان پختہ رکھ کے آگے چلے تو آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. تو میں بھی آپ سب کو یہی کہوں گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا, آپ کی زندگی میں کوئی آپ کو پیچھے دھکیلے گا نہیں, صرف آپ خود ہیں جو آپ کو اپنے آپ کو پیچھے دھکیلیں گے, ورنہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے اللہ کے سوا جو آپ کو روک سکے آپ کے کاموں میں, آپ کو کامیاب ہونے کے لیے. تو میں آپ کو بیسٹ آف لک کہوں گا کہ زندگی میں آپ کامیاب ہوں, اور کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آج کل کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا. یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے حسن بھائی کا جو فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں آپ کے لیے سیشنز, بڑے اچھے اچھے سپیکرز آپ کے سامنے. میں تو ایک مطلب کہ طالب علم ہوں اور کوشش کر رہا ہوں, لیکن مجھ سے بہترین لوگوں نے آپ سے مخاطب ہوئے, آپ کو سمجھایا, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے. اور کیونکہ بدر کفن کو اوڑھ کر بستر میں جا کے لیٹ گئے, ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے, تمام